خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی اور ان کے کردار کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جن کی کہانی میں ایک طاقتور سردار کی تبدیلی، قرآن سے ایک غیر معمولی عشق اور ایک بے مثال لیڈرشپ کی داستان پوشیدہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی۔ جی، ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو نامی کتاب سے لیے گئے کچھ اقتباسات پر مبنی ہے، اور ہمارا مقصد صرف ان واقعات کو دہرانا نہیں بلکہ ان ذرائع کی مدد سے یہ سمجھنا ہے کہ حضرت اسید کون تھے اور ان کی زندگی کے یہ واقعات آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ اور اس گفتگو کو شروع کرنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسید بن حضیر کا مدینہ میں کیا مقام تھا۔ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ قبیلہ اوس کے آپ کہہ سکتی ہیں سب سے بڑے اور با اثر سرداروں میں سے ایک تھے۔ اچھا۔ ان کا خاندان، ان کی بہادری اور ان کی ذہانت، ان سب کی وجہ سے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے اور ان سے تھوڑا ڈرتے بھی تھے۔ ان کی بات میں بہت وزن تھا، کوئی انہیں ہلکا نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اس وقت مدینہ کے پرانے نظام اور روایات کے ایک مضبوط ستون تھے۔ تو پھر ایک ایسا شخص جو اپنے معاشرے کے سٹیٹس کو کا محافظ ہو، اس کی زندگی میں اتنا بڑا بھونچال کیسے آیا؟ کہانی شروع ہوتی ہے مکہ سے بھیجے گئے ایک مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جی، جو مدینہ میں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان تھے۔ بالکل، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ دونوں ایک باغ میں بیٹھ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ یہ خبر ظاہر شہر میں پھیل رہی تھی اور پرانے سرداروں کے لیے یہ ایک چیلنج تھا۔ بالکل، اور یہیں سے ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ اسید کے دوست اور قبیلے کے دوسرے بڑے سردار سعد بن معاذ، وہ اس صورتحال سے بہت بے چین تھے۔ انہیں لگا کہ یہ نیا نظریہ ان کے لوگوں کو تقسیم کر دے گا۔ اچھا۔ تو انہوں نے اسید سے کہا، یہ کیسا آدمی ہے جو ہمارے محلے میں آ کر ہمارے کمزور لوگوں کو بہکا رہا ہے؟ جاؤ اور اسے یہاں سے نکالو۔ سعد خود اس لیے نہیں گئے کیونکہ اسد بن زرارہ ان کے رشتہ دار تھے اور وہ براہ راست تصادم نہیں چاہتے تھے۔ یعنی انہوں نے اس کام کے لیے اسید کو چنا جو اپنی سخت طبیعت کے لیے مشہور تھے۔ جی، ایک طرح سے انہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو اسید بن حضیر غصے میں اپنا نیزہ لے کر اس باغ میں پہنچے۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک طاقتور سردار جس کا چہرہ غصے سے لال ہے اور اس کا ارادہ صرف ایک ہے، ان مبلغین کو خاموش کروانا اور وہاں سے بھگا دینا۔ اور انہوں نے پہنچتے ہی دھمکی دی، اگر اپنی جان پیاری ہے تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنا بند کرو۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے۔ وہ ایک نوجوان مبلغ تھے، ایک طاقتور سردار کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ڈر سکتے تھے، بحث کر سکتے تھے یا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کمال حکمت سے اسید کے غصے کو نہیں بلکہ ان کی عقل اور ان کے منصب کو مخاطب کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ایک لمحے کے لیے بیٹھیں اور ہماری بات سن لیں؟ اگر آپ کو ہماری بات اچھی لگے تو قبول کر لیجئے گا، اور اگر بری لگے تو ہم آپ کے کہنے سے پہلے ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ واہ، یہ تو ایک ناقابل تردید پیشکش تھی، ایک طرح سے لڑائی کو ایک منطقی بحث میں بدل دیا۔ جی، اس نے اسید کے غصے پر جیسے ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ ایک سردار کے طور پر وہ انصاف پسند ہونے کا دعویٰ کیسے جھٹلا سکتے تھے؟ صحیح۔ تو انہوں نے کہا، یہ بات تو منصفانہ ہے، اور اپنا نیزہ زمین میں گاڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ تھا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے۔ جی، یہی وہ لمحہ ہے۔ حضرت مصعب نے قرآن کی چند آیات کی تلاوت شروع کی اور اسلام کا بنیادی پیغام بیان کیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ابھی تلاوت جاری ہی تھی کہ اسید کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ غصے کی جگہ حیرت نے لے لی، اور پھر سکون اور نور نے۔ وہ الفاظ، ان کا مطلب اور وہ لہجہ، وہ سیدھا ان کے دل میں اتر گیا۔ ان کا دماغ نہیں، ان کی روح متاثر ہو رہی تھی۔ پر انہوں نے فوراً پوچھا، یہ کتنا خوبصورت کلام ہے اور کتنا سچا دین ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک نیزہ بردار مخالف سے ایک سچے متلاشی تک کا سفر چند منٹوں میں طے ہو گیا۔ یہ تبدیلی اتنی تیز اور مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟
کیا یہ صرف قرآن کے الفاظ کی طاقت تھی یا اسید بن حزیر کے اندر بھی سچائی کی کوئی تلاش موجود تھی جو بس اس آواز کی منتظر تھی؟ میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں تھیں۔ دیکھیں، قرآن کے الفاظ میں تو یقیناً ایک الہامی طاقت ہے، لیکن اسید جیسے ذہین اور سمجھدار شخص نے صرف خوبصورت الفاظ سے متاثر نہیں ہونا تھا۔ شاید وہ مدینہ کے قبائلی جھگڑوں اور بت پرستی کی بے معنویت سے تنگ آ چکے تھے اور کسی گہری حقیقت کی تلاش میں تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہیں وہ جواب مل گیا جس کا انہیں لاشعوری طور پر انتظار تھا۔ اور ان کے اسلام قبول کرنے کا اثر بھی بہت گہرا ہوا۔ بہت زیادہ۔ جب وہ واپس گئے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کے چہرے پر ہی تبدیلی محسوس کر لی اور ان کے پیچھے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایک شخص کی تبدیلی ایک پوری تحریک بن گئی۔ اور قرآن سے یہ تعلق صرف قبول اسلام کے لمحے تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ ان کی پوری زندگی کا محور بن گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایک مظہور کن آواز دی تھی، اور جب وہ تلاوت کرتے تھے تو ایک سما باندھ دیتے تھے۔ بالکل، اور یہ تعلق صرف جذباتی نہیں تھا بلکہ روحانی طور پر بہت گہرا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ مشہور واقعہ بھی ہے جو ان کے قرآن سے تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے، جہاں معاملہ صرف انسانوں کے سننے تک نہیں رہا۔ آپ فرشتوں والے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ جی، ایک رات وہ اپنے گھر کے صحن میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا گھوڑا جو پاس ہی بندھا تھا اچانک بدکنے اور اچھلنے کودنے لگا۔ اچھا، تو انہوں نے تلاوت روکی تو گھوڑا بھی رک گیا، پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر سے بے چین ہو گیا۔ ایسا کئی بار ہوا۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے شاید گھوڑا کسی چیز سے ڈر رہا ہو، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ غیر معمولی ہے۔ جی، کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا یحییٰ قریب ہی سو رہا تھا اور انہیں فکر ہوئی کہ کہیں گھوڑا اسے کچل نہ دے۔ اس ڈر سے انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بیٹے کو دیکھنے لگے۔ اور جب انہوں نے اطمینان کے بعد آسمان کی طرف دیکھا تو ایک عجیب منظر تھا۔ بادل کے ایک ٹکڑے کی طرح کوئی چیز تھی جس میں چراغوں کی طرح روشنیاں جل رہی تھیں، اور وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھ کر نظروں سے غائب ہو گئیں۔ صبح جب انہوں نے یہ سارا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے جو جواب دیا وہ حیران کن ہے۔ بہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے آئے تھے۔ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو وہ یوں ہی رہتے اور لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور وہ ان سے چھپتے نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف ایک ذاتی روحانی تجربہ نہیں ہے، یہ تو اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اثر پوری کائنات پر ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے دیکھیں تو یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خلوص نیت سے کیا گیا عمل صرف زمین تک محدود نہیں رہتا، اس کی گونج عالم بالا تک سنائی دیتی ہے۔ یہ اسید بن حزیر کے مقام اور ان کے قرآن سے عشق کی ایک آسمانی گواہی تھی۔ اس قدر گہرے روحانی تجربات کے باوجود ان کی شخصیت میں کوئی رہبانیت یا دنیا سے لا تعلقی نہیں تھی۔ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بہت دوستانہ اور محبت بھرا تھا۔ جی بالکل۔ ایک واقعہ ہے جو مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ جب ایک محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی میں ان کے پہلو میں چھڑی سے کچوکا لگایا تو انہوں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف دی، مجھے بدلہ چاہیے۔ یہ کہنا ہی اپنے آپ میں بڑی ہمت کی بات ہے۔ بالکل، یہ اس گہرے اور بے تکلف رشتے کو ظاہر کرتا ہے جو صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ صرف مرشد اور مرید کا رسمی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس میں محبت، دوستی اور اپنائیت تھی۔ صحیح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسکرا کر فرمایا، ٹھیک ہے، بدلہ لے لو۔ اس پر اسید نے کہا، آپ کے جسم پر کرتا ہے، جب مجھے چوٹ لگی تو میرے جسم پر نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا دیا، لیکن بدلہ لینے کے بجائے اسید آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چومنے لگے اور کہا، یا رسول اللہ، میری تو بس یہی خواہش تھی۔ یہ کتنا خوبصورت لمحہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ان کی محبت صرف دعووں کی نہیں تھی، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے تھے۔ اور یہ محبت صرف ذاتی جذبات تک محدود نہیں رہی، انہوں نے اس محبت کو اسلام کی خدمت میں بھی بدلا۔ وہ غزوہ احد جیسے مشکل ترین مارکوں میں ثابت قدم رہے اور انصار کے علمبرداروں میں سے ایک تھے۔ اور ان کی قیادت صرف میدان جنگ تک نہیں تھی، وہ اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔
ان کی سخاوت کا ایک واقعہ ہے جب انصار کے ایک غریب خاندان کے بارے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے جی، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا تو ایک حیران کن بات سامنے آئی۔ ہاں، یہ بات واقعی چونکا دینے والی ہے کہ قبیلہ اوس کا اتنا بڑا سردار، ایک مشہور صحابی، جب فوت ہوئے تو ان پر 4000 درہم کا قرض تھا۔ یہ اس دور کے حساب سے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اس سے ان کی سخاوت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، سب دوسروں پر خرچ کر دیتے تھے۔ بالکل، اور اس کے بعد جو ہوا وہ اس دور کے اسلامی معاشرے کی روح کو ظاہر کرتا ہے۔ قرض خواہ ان کی زمین بیچ کر اپنا پیسہ وصول کرنا چاہتے تھے، جس سے ان کے بچے بے سہارا ہو جاتے۔ جب یہ معاملہ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، میں اسید کے بچوں کو لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے غیر معمولی حل پیش کیا۔ کیا حل تھا وہ؟ انہوں نے زمین کی سالانہ آمدنی کا تخمینہ لگایا اور قرض خواہوں کو تجویز دی کہ وہ 4 سال تک ہر سال 1000 درہم لے لیں، بجائے اس کے کہ زمین کو اونے پونے بیچ دیا جائے۔ تو اس طرح قرض بھی ادا ہو گیا اور خاندان کی کفالت کا ذریعہ یعنی ان کی زمین بھی محفوظ رہی۔ یہ صرف ایک مالی فیصلہ نہیں تھا، یہ خلیفہ کی اپنی رعایا کے لیے ذمہ داری اور صحابہ کے باہمی بھائی چارے کی ایک شاندار مثال ہے۔ بالکل، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رہنما کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھائی اور یہ ثابت کیا کہ اسلامی ریاست صرف قانون کی حکمرانی نہیں بلکہ فلاح و بہبود اور ہمدردی کا نظام بھی ہے۔ تو جب ہم ان تمام واقعات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو حضرت اسید بن حضیر کی شخصیت کا کیا خلاصہ نکلتا ہے؟ وہ ایک طاقتور سردار تھے جو حق کی آواز پر موم ہو گئے۔ وہ قرآن کے ایسے عاشق تھے جن کی تلاوت کی گونج آسمانوں تک پہنچی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے وفادار دوست تھے جن کی محبت میں گہرائی بھی تھی اور بے تکلفی بھی۔ اور وہ ایک ایسے ذمہ دار لیڈر اور سخی انسان تھے کہ ان کے جانے کے بعد بھی امت نے ان کے خاندان کا خیال رکھا۔ بہت خوبصورت خلاصہ ہے۔ ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان انسان کی پرانی شناخت کو مٹاتا نہیں بلکہ اسے ایک نیا اور بہتر مقصد دیتا ہے۔ ان کی سرداری، ان کی ذہانت، ان کی بہادری، یہ سب خوبیاں اسلام قبول کرنے کے بعد بھی باقی رہیں، لیکن اب ان کا رخ قبیلے کے مفاد سے ہٹ کر اللہ کی رضا اور امت کی خدمت کی طرف مڑ گیا۔ مطلب ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی تبدیلی کردار کی تبدیلی ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر نیزہ لے کر ایک پیغام کو مٹانے گئے تھے، لیکن اس پیغام کی آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی آوازیں، وہ کون سے پیغامات یا وہ کون سی سچائیاں ہیں جنہیں ہم غصے یا تعصب کی وجہ سے سننا نہیں چاہتے، اور اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنا نیزہ گاڑ کر سننے پر راضی ہو جائیں تو کیا ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔